السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درس شروع کیا جائے۔ وہ کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ دیکھیے گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے طلاق سے متعلق احکامات بیان کیے ہیں کہ طلاق کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تفصیلی طور پر ہمارے مشائخ کرام نے آپ لوگوں کو بتا دیا ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ اور اس کے بعد اب اللہ رب العالمین نماز کی اہمیت کے تعلق سے اس آیت سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات۔ آپ لوگ قلم تیار رکھیں اور الفاظ معنی وغیرہ لکھ لیں۔ حافظوا، تم لوگ حفاظت کرو۔ حافظ یحافظ محافظتا، حفاظت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہا حافظوا علی الصلوات، تم لوگ حفاظت کرو نمازوں پر، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کی، یعنی کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ عام حکم ہے جس میں 5 وقت کی نمازیں شامل ہیں، لیکن بیچ والی نماز کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اسے خصوصاً ذکر کیا اور کہا والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً بیچ والی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ قوموا، قام یقوم قیاماً، کھڑا ہونا۔ وقوموا، اور تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، فعل امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر۔ للہ، اللہ کے لیے، قانتین، با ادب، جھک کر کے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور یہ بھی حال کا حال ہے۔ اور تم لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے با ادب کھڑے رہا کرو، ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ یہ اس آیت کا مطلب ہوا۔ بیچ والی نماز سے کیا مراد ہے؟ درمیان والی نماز سے جو مراد ہے وہ ہے عصر کی نماز، جیسا کہ حدیث رسول میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے وقت عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطی کہا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں اس دن عصر کی نماز پڑھتے ہوئے تاخیر ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خرابی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی سے غافل کر دیا، یعنی عصر کی نماز سے، بیچ والی نماز سے انہوں نے ہم کو غافل کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الوسطی سے جو مراد ہے وہ کون سی نماز ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے لیے تم لوگ با ادب کھڑے رہا کرو۔ اللہ کے سامنے تم کیسے کھڑے ہوا کرو؟ ادب کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، خاف یخاف خوفاً مطلب ڈرنا، اگر تم ڈر گئے ہو، یعنی اگر تمہیں خوف لاحق ہو تو کیا کرو؟ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، رجال یعنی پیدل، یعنی رجل کا مطلب ہوتا پیر، ٹانگ، انسان کی ٹانگ، یعنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے، یعنی پیدل چلتے ہوئے، یا سواری پر بیٹھے، جس حال میں بھی ہو اسی حال میں تم نماز پڑھ لو۔ یہ صلاۃ الخوف کا استثنائی اور اسپیشل حکم ہے، ایکسیپشنل حکم ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تم کو خوف ہو اس بات کا کہ دشمن کا خوف ہو، یا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا، جانور کا یا کسی ایسی چیز کا خوف ہو کہ تم اس کو پرسکون ہو کر کے تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تو چلتے چلتے تم جس حالت میں ہو اسی حالت میں تم نماز پڑھ لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، رَكِبَ يَرْكَبُ مطلب سواری ہونا، رکبان سواری کی حالت میں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو تم پیدل نماز پڑھ لو یا سواری کی حالت میں، جس حال میں بھی تم رہو اسی حال میں تم نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم کو کیا ہو جائے؟ امنتم، امن یأمن، امنا مطلب معمون ہونا، جب تم پرامن ہو جاؤ، جب تمہارے اوپر خوف ختم ہو جائے، جب تمہیں کسی چیز کا خوف نہ رہے اور تم معمون ہو جاؤ، تب کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو تم اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے، یعنی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں عام حالات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس چیز کو تم پہلے نہیں جانتے تھے،
تو اس طریقے سے تم نماز پڑھا کرو. کما علمکم فذکروا، تو تم لوگ اللہ کو یاد کرو. اذکروا ذکر یذکروا، یاد کرنا. اذکروا تم لوگ یاد کرو، فعل امر کا صیغہ ہے. اللہ کو. کما علمکم، کما جس طرح. علمکم، علم یعلم تعلیما سکھانا. علمکم اس نے تمہیں سکھایا. ما لم تکو وہ باتیں، ما جسے لم تکونوا تعلمون تم نہیں جانتے تھے. لم تکونوا تم لوگ نہیں تھے، تعلمون جانتے یعنی تم لوگ نہیں جانتے تھے، یعنی وہ باتیں جس کو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے تمہیں سکھایا ہے، جسے تمہیں پہلے کا علم نہیں تھا، اس طریقے سے تم نماز پڑھ لو. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب حالت خوف ہو، جب ڈر کی حالت ہو اور پرامن حالات پرامن نہ ہو، دشمن کا خوف ہو یا جانور کا خوف ہو، تو اس وقت جس طرح بھی ممکن ہو سکے، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، جانور پر بیٹھے ہوئے، یا سواری پر بیٹھے ہوئے، یا کار پر بیٹھے ہوئے، جس حالت میں بھی ہو تم سب نماز پڑھ لو. پھر اس کے بعد جب کیا ہو، جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، جب تم پرامن ماحول میں آ جاؤ، تب تم کیا کرو، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تمہیں سکھلایا گیا ہے، اس طرح تمہیں بتایا گیا. نماز کو پڑھنے کا جو عام طریقہ ہے اسی طریقے سے تم پھر نماز کی ادائیگی. یہ نماز کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں. والذین اور جو لوگ یتوفون فوت ہو جائے، وفات دے دیے جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ کے جائیں بیویوں کو، اپنے جوڑوں کو چھوڑ کے جائے. ذرا یذرو مطلب چھوڑنا، یذرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ کر کے جائیں، یعنی وفات ہو جائے ان کی اور ان کے بعد ان کی بیویاں ہو، تو کیا کریں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. وصیۃ لازواجہم، تو وہ کیا کریں، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ اپنی بیویوں کے لیے متاعا الی الحول غیر اخراج. کس چیز کی وصیت کریں، ایک وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک ان کی فائدہ اٹھائیں، ان کے گھر میں رہیں اور ان کے سامان سے فائدہ اٹھائیں. الی الحول سال بھر، حول مطلب سال، متاعا فائدہ اٹھائیں، غیر اخراج نکالے بغیر، یعنی انہیں نہ نکالا جائے، انہیں جو ہے وہاں سے گھر سے نہ نکالا جائے، اور سال بھر تک، یعنی شوہروں کے وفات کے بعد بیویوں کو سال بھر تک گھر سے نہ نکالا جائے اور وہ فائدہ اٹھاتے رہیں شوہر کے چھوڑے ہوئے مال سے. فَإِنْ خَرَجْنَا اگر وہ نکل جائیں خود بخود، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو ایسی حالت میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ نکل جائیں خود بخود، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. متاع فیما فعلنا اس چیز میں، ان چیزوں میں جو وہ اپنے بارے میں، اپنے فعلنا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنے نفس کے بارے میں بھلائی کے ساتھ، یعنی معروف طریقے پر وہ اگر اپنے نفس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ لیتی ہے اور وہ اپنے مرضی سے گھر سے نکل جاتی ہے، تو اس پر انسان پر کوئی، مرنے والے شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے وصیت کر دی تھی. یا یہ کہ اس شوہر کے جو ورثہ ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. دیکھیے اس آیت میں آپ لوگوں کو بھی عجیب لگا ہو کہ یہ کیا ہے، تو دیکھیے اصل میں یہ جو حکم ہے بیسیکلی، یہ آیت اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایک آیت پڑھی ہوگی 2 یا 3 دن پہلے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی، کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے اور تم میں سے اور ان کی عورتیں ہوں، تو وہ کیا کریں، اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن تک روک کے رکھیں. یعنی عدت کی مدت کتنی ہے، 4 مہینہ 10 دن. 4 مہینہ 10 دن تک وہ عورت سوگ منائے گی. اس دوران وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، خوشبو وغیرہ اختیار نہیں کرے گی، اور بغیر ضرورت گھر سے، مطلب یہ ہے کہ اگر شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی، بلکہ اسی گھر میں رہے گی جہاں پہ جس گھر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا. اس کے بعد پھر جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے اور اپنا گھر بسا سکتی ہے. 4 مہینہ 10 دن سے پہلے نہیں بسا سکتی. اور دوسری چیز آیت میراث ہے کہ اگر جب انسان کی وفات ہو تو اس کا حصہ طے ہے، اور بیوی تو مطلب ذوی الفروض میں سے ہے، یعنی ایسے ہیں جن کا حصہ پہلے سے قرآن نے طے کر دیا ہے.
کہ شوہر کے انتقال کے بعد اگر شوہر کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا، یعنی کہ اس کا حصہ متعین کر دیا گیا قرآن مجید کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ تو اب ایسی صورت میں اب یہ کانٹرڈکشن معلوم ہوتا ہے، اس تعارض معلوم ہوتا ہے اس آیت سے، تو یہ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اگرچہ ترتیب میں بعد میں ہے، یعنی پہلے وہ آیت نازل ہوئی، ترتیب میں پہلے وہ آیت ہے کہ اگر شوہر کے انتقال کے بعد بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی، اور یہ آیت بعد میں ہے یہ والی جس کا میں نے بھی تلاوت کی، لیکن یہ آیت منسوخ ہے، حکم اس کا منسوخ ہے، نزول کے حساب سے آیت پہلے نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وہ جب آیت نازل ہوئی تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، کہ جس میں یہ ہے کہ جب کوئی کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ کر کے وفات پائے تو وہ وصیت کر جائے کہ وہ 1 سال تک، مطلب یہ کہ ہمارے سامان سے، ہمارے مال و دولت سے جو بھی ہم نے چھوڑا اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ ہاں اگر عورتیں خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے دونوں آیتوں سے۔ ایک تو عدت کی مدت 1 سال نہیں ہے بلکہ 4 مہینہ 10 دن کر دی گئی ہے، اور دوسری چیز اس شوہر کو بیوی کے لیے الگ سے وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس کا حصہ متعین کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، ایسا شخص جو وارث ہو اور قرآن نے اس کا حصہ متعین کر دیا ہے، جن کا وراثت میں حصہ ہے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ مثلا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ وصیت نہیں کر سکتا، جیسے 3 یا 4 بیٹے ہیں تو یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ فلاں بیٹے کو یہ دے دینا یا اس سے زیادہ دے دینا، یا فلاں بیٹی کو کچھ زیادہ دے دینا، یا میرے ماں باپ ہیں تو ان کو ماں باپ کو کچھ دے دینا حصہ، یا بیوی ہے اس کو کچھ حصہ دے دینا، نہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی وصیت ہی نہیں ہے۔ یا کوئی بیوی کے انتقال ہوتے وقت یہ کہ اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، تو وہ وصیت کا مجاز نہیں ہے، ان کے لیے کوئی وصیت ہی نہیں ہے، اور اگر یا کرتا بھی ہے تو وہ وصیت کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے حصہ پہلے سے متعین کر دیا ہے، اور جن کا حصہ متعین ہے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا شخص جو وصیت میں حصہ نہیں پا رہا ہے، جن کا وصیت میں حصہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے آدمی یا کوئی شخص مرنے والا، وفات پانے والا شخص وصیت کر سکتا ہے کہ ان کو آپ کچھ دے دیں، اس میں بشرطے کہ وہ وصیت اس کے میراث کا ثلث، اس کے میراث کے ثلث یعنی 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ یہ وصیت اصول ہے شریعت، کہ اگر آپ کوئی شخص یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا ہے، اپنا غریب کو دے دینا، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے اپنے مالک ہیں، اس مال کے، مرنے کے بعد آپ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ اس کے مالک ورثہ ہیں۔ تو آپ اگر وصیت، اس لیے شریعت نے اس کو پابند بنایا ہے کہ آپ اگر وصیت کرنا بھی چاہیں تو وصیت اگر کوئی کر دے کہ آدھا مال دے دینا، کر بھی دے، تب بھی لا علمی میں یا کسی وجہ سے، تب بھی اس کی جب تنفیذ کی جائے گی تو زیادہ سے زیادہ 1/3 تک ہی کی جائے گی، ثلث سے زیادہ کی تنفیذ یعنی 1/3 سے زیادہ کی تنفیذ نہیں کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ وصیت یعنی غیر وارثین کو زیادہ سے زیادہ مال 1/3 تک دیا جا سکتا، اس سے زیادہ۔ تو یہ جو آیت ہے، کہنے کا مطلب، اس تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وفات پائے اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ وصیت کریں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہے نا، وہ انہیں کوئی نہ نکالے گھر سے۔ ہاں تو یہ جو حکم ہے، یہ اس آیت کا یہ حکم وہ کیا ہے؟ منسوخ ہے، یعنی ترتیب میں اگرچہ مؤخر ہے مگر منسوخ ہے، اور جو ناسخ آیت ہے، جس آیت نے منسوخ کیا اس آیت حکم کو، وہ کون سی آیت ہے؟ جو پہلے والی آیت ہے، جو 1 یا 2 دن پہلے گزری ہوگی آپ کے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، اور جو تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں تو بیویاں کیا کریں گی؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ، تو وہ بیویاں، ان کی وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن تک روکے رکھیں گی، اور ان 4 مہینہ 10 دن کے گزر جانے کے بعد ہی وہ
مطلب یہ کہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ نکاح سے پہلے اشارہ کنایہ میں کوئی بات کر سکتا ہے، جسے کوئی شخص پیغام نکاح کھلم کھلا نہیں دے سکتا ہے، بلکہ ایسے اشارات دے سکتا ہے کہ جس سے وہ شادی اگر کرنا چاہے تو کر سکے، اور مطلب یہ کہ تاکہ اس عورت کے دل میں بات پیدا ہو جائے کہ چلے فلاں شخص ہم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس عدت سے پہلے شادی کرنا جائز اور درست نہیں، اور نہ ہی نکاح کا پیغام دینا درست ہے، جس کی تفصیل گزشتہ آیات میں گزر چکی ہے۔ ہاں، تو یہ آیت گویا کہ جو آیت ہے اس آیت کا حکم منسوخ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والیوں کو، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق والی عورتوں کو، طلاق شدہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ متاع بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، اچھی طرح فائدہ دینا، یعنی بھلائی کے ساتھ فائدہ پہنچانا ضروری ہے۔ فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ حقاً علی المتقین، لازم ہے تقوی والوں پر، یعنی متقیوں پر، یعنی جو پرہیزگار لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ طلاق شدہ عورتوں کے ساتھ کیا کرے؟ بھلائی کا معاملہ کرے، ان کو بھلائی کے ساتھ فائدہ پہنچائے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، اور ان کو جو ہے نہ ستائے۔ تو یہ جو حکم ہے دراصل یہ ہر مطلقہ عورت کو شامل ہے۔ یہ کوئی بھی عورت ہو، جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس کے ساتھ شریعت نے نہایت ہی بہترین حکم دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو کیونکہ اس سے نباہ نہیں ہو پا رہی ہے، یا تو ایسی صورت میں اس کی برائیاں بیان کرے، اسے بدنام کرے، یا یہ کہ اس کے ساتھ اسے کچھ دینے سے محروم رکھے۔ ایسا نہیں، بلکہ انسان کیا کرے؟ بھلائی کے ساتھ اسے عطا کرے، اور اسے طلاق دیتے وقت جو انہوں نے مہر وغیرہ دے دیا ہے یا اگر کچھ زائد چیزیں ہو تو وہ بھی دے دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا ٹھیک ہے آپ دونوں کے آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہی تھی، اس وجہ سے آپ کے درمیان مطلب یہ کہ طلاق کا یہ مسئلہ پیش آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حسن سلوک کا بالکل بھی مستحق نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی برائی بیان کرتے پھریں اور تاکہ اس کی دوسری جگہ شادی نہ ہو، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ یہ چیز اسی چیز کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا ہے کہ اگر جب طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ فائدہ پہنچانا پرہیزگاروں پر لازم ہے، ایک مسلمان پر لازم ہے، تو بھلائی کے ساتھ اس عورت کی، کیونکہ وہ تمہاری زندگی سے نکل رہی ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو بھی چیز ہو ان کو دے دو، اور اس کے بعد پھر ان سے اپنا رشتہ اور تعلقات کو ختم کر لو۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ہجو بیان کرو، اس کی برائی بیان کرو، اور یہ ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے جو ہے ذلیل کرو تاکہ کہیں پھر اس کا دوسری جگہ رشتہ نہ لگ سکے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، مطلب عربوں کی ایک کہاوت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، دیہاتی شخص تھا، اس کی اپنی بیوی سے کچھ انبن ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق رجعی دی۔ تو گاؤں کے لوگوں نے، آس پاس کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں طلاق دی؟ تمہاری بیوی کے اندر کیا عیب تھی، کیا پریشانی تھی؟ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں نے اسے ابھی طلاق رجعی دی ہے، وہ ابھی بھی میری بیوی ہے، میں کبھی بھی اس سے رجوع کر سکتا ہوں، میں اپنی بیوی کے عیوب تمہیں کیوں بتاؤں؟ کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی کے عیوب تمہیں بتاؤں؟ تو لوگوں نے انتظار کیا، یہاں تک کہ وہ طلاق رجعی کی مدت ختم ہو گئی، یعنی 3 طہور ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ طلاق بائنہ ہو گئی، تو یعنی کہ جب وہ حرام ہو گئی تب لوگوں نے کہا کہ اب تو تمہاری بیوی نہیں ہے، اب بتاؤ اس کے اندر کیا عیوب تھے جس کی وجہ سے تم نے طلاق دیا؟ اس نے کہا، تو مطلب یہ کہ حکیم دیہاتی نے کہا کہ بھئی اب وہ میری بیوی نہیں ہے، وہ ایک میرے لیے اجنبی عورت ہے، تو میں ایک اجنبی عورت کے لیے کہ جو عیوب ہے میں تمہارے سامنے کیوں بیان کروں؟ بھئی ان کا بھی رشتہ لگنا ہے، ان کا بھی کہیں نہ کہیں نکاح ہونا ہے، تو اگر میں ان کے عیوب بیان کر دوں تو پھر وہ اپنے نکاح سے محروم ہو سکتی ہے، اس لیے میں نہیں بیان کروں گا۔ پھر لوگوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ کسی دوسرے شخص نے اسے شادی کر لی، تب لوگوں نے پھر آ کر پوچھا کہ اب تو بتاؤ، اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، اب بتاؤ کہ اس کے کیا کیا عیوب تھے؟ اس شخص نے کہا کہ اب یہ یاد رکھو کہ اب وہ میری بیوی نہیں ہے، اور بلکہ وہ کسی دوسرے شخص کی عزت ہے، اور اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں دوسرے شخص کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کروں یا اس کے پوشیدہ راز کو میں بتاؤں، اور اس سے تمہیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس لیے میں کسی دوسرے کی بیوی کے راز میں تمہیں نہیں بتا سکتا، یا ان کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا عیوب ہے، میں تم کو نہیں بتا سکتا۔
تو اپنے آپ میں یہ چیز معمولی سا واقعہ لگتا ہے، لیکن ہے بہت معنی خیز اور بہت بڑی چیز ہے کہ انسان عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی ہے، یا جب کسی وجہ سے ان کے آپس میں نا اتفاقی اور ناچاقی کی وجہ سے رشتوں میں کھٹاس آ جاتا ہے، اور رشتے میں مطلب یہ کہ دراڑیں آ جاتی ہے اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اور جس کو جو مرضی ہوتی ہے اور جو چاہتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اور کسی کی عزت کا، کسی کی آبرو کا، کسی کے مطلب ایک اسرار و رموز کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ آپس میں ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی مطلب ایک لاگ لپیٹ یا کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، اور تم ان کے ساتھ اس طریقے سے گھل مل جاتے ہو، شیر و شکر ہو جاتے ہو کہ دوسرے کسی بھی رشتے میں اس طرح کے شیر و شکر انسان نہیں ہو سکتا۔ اب ایسی صورت میں جب تم اس سے اتنے قریب ہو، اب اگر کسی وجہ سے تمہارے درمیان مطلب ایک ناچاقی ہوتی ہے یا نا اتفاقی ہوتی ہے، اور زندگی کی گاڑی نبھانا دشوار ہو جاتا ہے حقیقی معنوں میں، تو اسلام نے تمہیں یہ آپشن دیا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ زندگی بھر پڑھتے رہو، تم آپس میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ اور پھر اپنی نئی زندگی کا آغاز دوسری جگہ سے کرو۔ یہ آپشن دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کیا جائے، ایک دوسرے کی کمیوں کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ پھر ان کی زندگی اجیرن بن جائے۔ ہاں، اگر شادی کی نیت سے کوئی شخص آپ مشورہ مانگ رہا ہے کہ فلاں عورت سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ خیر خواہی کے پہلو کے حساب سے کچھ باتیں بتا سکتا ہے، اسے ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ جو شخص اس سے مشورہ مانگنے آیا ہے اس کی خیر خواہی کے پہلو سے کچھ باتیں بتا سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو تم شادی کر لو۔ یا یہ کہ کوئی عورت کسی عورت سے مشورہ مانگنا ہے تو وہ اس کا متعلقہ ہے اور کچھ اس کے عیوب سے جانتا ہے، تو اگر ایسی چیزیں جو واقعی اس عورت کی زندگی کو بھی برباد کر سکتی ہے اور وہ اس سے مشورہ مانگنے آئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان چیزوں کو مطلب یہ ہے کہ بتا سکتی ہے بطور نصیحت۔ اس کی فضیحت مقصود نہ ہو، ایک غیر ضروری شخص کے سامنے ان کی برائیاں بیان کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہی ہے کہ اس میں جو ہے تو اس آیت میں ایک نہایت ہی جامع اور معنی آیت ہے اور بہت ہی اہم آیت ہے، مسلمانوں کو اخلاق کا ایک بہت اعلیٰ ترین درس دیتا ہے کہ غیر مسلموں کی طرح نہیں یا غیروں کی طرح نہیں کہ جب طلاق ہو گیا تو اب ایک دوسرے کے دشمن ہو گیا۔ اور عموماً انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں تو دونوں خاندانوں میں ایسی جدائی ہو جاتی ہے اور ایسا مطلب یہ ہے کہ نفرت کا ماحول بن جاتا ہے کہ پھر کوئی ایک دوسرے کو قبول اور برداشت نہیں کر پاتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تطیب اور مطلب یہ کہ حسن سلوک اور اچھائی کے ساتھ پیش آنے کا معاملہ یہاں بھی برقرار رہنی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کا اور دلوں کی اچھائی کا خیال رکھنے کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس کا اہتمام رکھو، اور اس کے بہت زیادہ معاشرتی فوائد۔ اس طرح سے جب انسان ایک دوسرے کا خیال رکھے گا، نباہ نہ ہونے کی صورت میں اگر طلاق بھی ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی اگر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے گا، ایک دوسرے کی برائیوں کو نہیں بیان کرتا پھرے گا، اس سے کیا ہوگا کہ انسان بھائی کچھ بھی ہے آپس میں میاں بیوی کے حیثیت سے تعلقات نہ بن سکیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اسلام کے دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کے لیے اس کی زندگی وسیع ہے، اس کے لیے اس کی دنیا الگ دنیا ہے، ہر شخص اپنی اپنی دنیا کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے، اور ان کے درمیان بحیثیت مسلمان ایک جو محبت اور مودت ہونی چاہیے وہ باقی رہنی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے اور ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید نے اس قسم کے واضح آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ دیکھیے اس آیت میں جو ایک لفظ ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے اچھی طرح فائدہ دینا، یعنی ان کو فائدہ پہنچانا کیا ہے، لازم ہے تقوی والوں پر۔ اس سے کچھ لوگوں نے ایک اور کچھ ایکسٹرا استدلال کیا ہے جو کہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ وہ استدلال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو قرآن نے چونکہ مطلب اچھی طرح فائدہ پہنچانے کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص طلاق دینے کے بعد بھی کوئی شخص متعلقہ بیوی کو اپنی جائیداد میں باقاعدہ حصہ دیں، یعنی کہ وفات کے بعد یا تو ان کا اپنے اس کو بھی حصہ دیں،
یا پھر یہ کہ عمر بھر اسے نان نفقہ دیتے رہو، طلاق کے بعد بھی تم اسے عمر بھر نان نفقہ دیتے رہو، تو یہ دونوں باتیں صحیح اور درست نہیں ہیں، مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے حکم سے ٹکراتی ہے۔ ہاں مطلب بھلائی کے ساتھ اور فائدہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم طلاق دے رہے ہو اس وقت مہر وغیرہ واپس نہ لو، کچھ اگر اضافی چیز دے سکتے ہو تو دے دو، تاکہ یہاں سے رشتہ ختم ہو جائے اور ایک دوسرے سے مطلب اب کو چھوڑ کر کے تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی بھر تم اسے نان و نفقہ دیتے رہو، اس لیے کہ دوسری روایت میں احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جب طلاق مطلب 3 طلاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو، طلاق رجعی کے بعد جب وہ بائنا ہو جائے تو پھر شوہر پر بیوی کے لیے کوئی نان و نفقہ کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی ہے، اور نہ ہی اسے وراثت میں حصہ ملے گا، نہ ہی اسے جائیداد میں کوئی حصہ ملے گا۔ اس لیے کہ ایک انسان، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی عورت کو یا کسی مطلب انسان آپ کوئی مرد و عورت میں آپس میں مطلب یہ کہ کسی وجہ سے ناچاکی ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کو ناپسند کر رہا ہے، تو وہ ساری عمر اسے کس طریقے سے اسے اپنے اخراجات میں سے اسے نان و نفقہ دینے کے لیے تیار ہوگا، اور یہ چیز مناسب بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، اور نہ ہی شریعت کا یہ حکم ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہاں طلاق اگر رجعی دیا ہے تو بائنا ہونے سے پہلے تک عدت کی مدت جب تک وہ رہے گی وہ خود اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی اور شوہر اس کا نان و نفقہ دیتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے۔ ہاں اگر طلاق بائنا ہو جانے کے بعد بیوی کے پاس بچے ہیں تو ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری، چھوٹے بچے ہیں تو ایسی صورت میں بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اس شوہر پر عائد ہوتی ہے، اور اگر وہ دودھ پلاتی ہے، وہ پلا رہی وہ خاتون دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ خاتون دودھ پلا رہی ہے تو اس کو اجرت دینا بھی اس پر ضروری ہے کہ تم اسے دودھ پلانے کی اجرت دو، تاکہ اسے اور ساتھ ساتھ بچوں کے نان نفقہ بھی دینا بھی مرد پر فرض اور واجب ہے، یہ ذمہ داری ہے مرد کی۔ لیکن بیوی کے طلاق کے بعد بیوی کے نان نفقہ کی ذمہ داری مرد پر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، بین یبین تبیینا بیان کرنا، وضاحت کرنا، یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی نشانیوں کو، لعلکم تاکہ تم، لعلکم شاید کہ تم، تعقلون تم سمجھ جاؤ، عقل یعقل عقلا سمجھنا، تاکہ تم بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تم پر اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں ظاہر فرما رہا ہے، تم پر اپنی آیتوں کو وضاحت کا بیان فرما رہا ہے، کیوں؟ تاکہ تم باتوں کو سمجھو اور اللہ کے احکامات کو سمجھ سکو۔ یہ مطلب یہ کہ مختصراً یہ باتیں گزر گئی طلاق کے سلسلے میں اور نماز کی حفاظت کے سلسلے میں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین گزشتہ قوموں میں سے کسی قوم کا ایک ذکر کر رہا ہے، ان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جن لوگوں نے موت کے ڈر سے یا کسی تعاون یا کسی بیماری کی وجہ سے بھاگ کر نکل گئے تھے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین انہیں بتانے کے لیے، انہیں سبق سکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مالک صرف اور صرف میں ہی ہوں، زندگی اور موت دینے والا صرف اور صرف میں ہی ہوں، اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ تو الم تر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ الم تر کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا لم تر نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا، ان لوگوں کے بارے میں تم نے نہیں سوچا، نہیں تم غور کرو، یعنی یہ سوالیہ نشان سے بتانا مقصود یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے بارے میں ان واقعات کو بھی دیکھو کہ کیسا ان کے ساتھ ہوا تھا، ان لوگوں کے بارے میں، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو کیا تھے، الذین خرجوا الذین جو خرجوا نکلے تھے، خرج یخرج مطلب نکلنا، خرجوا وہ سب نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، من سے دیار، دار کی جمع دیار گھر، ہم یعنی مضاف مضاف الیہ، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ تعداد میں کتنے تھے، ہزاروں تھے، الفن مطلب ہزار، آلاف یا الوف اس کی جمع ہے ہزاروں، یعنی جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں تھے،
وہ لوگ جب نکل رہے تھے کس چیز سے نکلے، کیوں وہ لوگ نکلے تھے؟ حذر الموت، موت سے ڈر کر، موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے وہ لوگ نکل کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا فقال لهم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا موتوا، تم لوگ مر جاؤ، تم سب کے سب مر جاؤ، ثم احیاہم، اور ان سب کو وفات دینے کے بعد، موت دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کو کیا کیا؟ زندہ کر دیا. ثم احیاہم، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، مطلب یہ ہے کہ احسان کرنے والا ہے، کس پر؟ علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں. یہ انسانوں کی کمی ہے. یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے تعلق سے کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہے کہ یہ کس امت کا واقعہ ہے اور کس امت پر یہ واقعہ گزرا تھا جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے. البتہ تفسیری روایات میں، جو قرآن مجید کی جو تفسیریں ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر یا دیگر مطلب تفاسیر، ان میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کا یہ واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا، یعنی پہلے تو ان کو مار دیا اور پھر ایک پیغمبر نے دعا کی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا تھا. اس کا نام حزقیل بتایا گیا. حاذا قاف یا لام، حزقیل، وہ بتایا گیا کہ اس نبی کا نام حزقیل تھا، اور پھر انہوں نے دعا کی تھی تو پھر یہ قوم دوبارہ زندہ کر دی گئی. اصل میں یہ جو قوم تھی، یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا کسی وبائی بیماری جیسے طاعون وغیرہ کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں. انہوں نے سوچا کہ ہم بھاگ جائیں گے اس طرح سے تو ہم مرنے سے بچ جائیں گے اور ہم اپنی جان کو بچا لیں گے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان سب کو ایک ساتھ مار دیا. تو مار کر کے اللہ رب العالمین نے ایک تو سب سے پہلے ان کو یہ بتا دیا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ اگر چاہے تو تمہیں زندہ رکھے گا، اللہ اگر نہ چاہے تو تمہیں زندگی نہیں مل سکتی. اگر تم جہاد کے خوف، جہاد میں اس وجہ سے نہیں ڈر جا رہے ہو کہ ہم وہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، تو ایسی سوچ غلط ہے. اگر تمہاری موت ہوگی تو تم اگر بستر پر بھی لیٹے رہو گے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کھینچ کر کے میدان جنگ میں لے جائے گا. لیکن اگر تمہاری موت نہیں ہوگی تو میدان کارزار میں تلواروں کے جھنک کے نیچے بھی تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم وہاں سے بھی زندہ اور صحیح سلامت واپس آ جاؤ گے. یہ ساری چیزیں، زندگی اور موت اور نقصان اور تکلیف اور مطلب یہ ہے کہ پریشانی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں مار کر کے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ کر کے تم کہیں بچ نہیں سکتے، بھاگ کر کے کہیں نہیں جا سکتے، اس سے بچ کر تم کہیں بھاگ نہیں سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ انسانوں کی جو آخری جائے پناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی آخری پناہ گاہ اور آخری مطلب یہ کہ ٹھکانہ ہے جہاں پر انسان کو جانا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین کے پاس ہر صورت میں جانا ہے. اور تیسری چیز یہ بھی بتلا دیا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تمہیں موت دے کر پھر دوبارہ تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے. جب اس دنیا میں اللہ نے زندہ کر دیا تو پھر قیامت کے دن تو بدر جاولا اللہ تعالیٰ زندہ کر ہی سکتا ہے. اور وہ تمام انسانوں کو جس طرح سے اس تھوڑی سی جماعت کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ زندہ کیا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو کل قیامت کے دن ایک ساتھ زندہ کرے گا، ہے نا. تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین زندہ فرما دے گا. اس طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مار کر کے دوبارہ زندہ کر دیا. یہ اس آیت کا ذکر تھا جس کے بارے میں صحیح احادیث میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ آخر یہ کس آیت کا حکم ہے یا نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیتوں میں جہاد کے سلسلے میں مطلب یہ ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو جہاد کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے. اور پہلی جو آیت میں، اس آیت کے بعد جہاد کا حکم کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین ہی زندگی اور موت کا مالک ہے. اللہ اگر زندہ رکھنا چاہے تو جہاد کی وجہ سے ہمیں موت نہیں آ جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مارنا چاہے تو ہم اگر جہاد نہ بھی کریں، گھر ہی میں بیٹھے رہیں، تب بھی جو ہے تو ہم بچ نہیں سکتے. موت اگر رہے گی، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو تو ضرور تمہیں مل کر رہے گی، وہ موت تمہیں آنی ہی ہے. اور ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ انسان مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے دیوار بند
قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ بند ہو جائے، موت جب آئے گی تو وہاں بھی پہنچے گی اور انسان کو اس سے نجات اور چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت جہاد کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں قاتل یقاتل مقاتلتاً، قتال کرنا، وقاتلوا اور تم لوگ قتال کرو یعنی جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ رب العالمین نے۔ یعنی تم کس لیے جہاد کرو؟ اعلاء کلمت اللہ کی، اور اس کے شروط ہیں، ضوابط ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے تلوار اٹھایا، ہم نے ہتھیار اٹھایا اور چل پڑے جہاد کے لیے، یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ آج کے زمانے میں اس لفظ کو جس قدر لوگوں نے بدنام کیا ہے، وہ کسی اور چیز کو نہیں بدنام کیا ہے، اور خود مسلمانوں نے اس آیت کی غلط تفسیر لوگوں کو بیان کر کے اور مسلم نوجوانوں کو ورغلا کر کے اپنے مقاصد سے نکالنے کے لیے مسلم نوجوانوں کا بھرپور استعمال کیا، چونکہ وہ نوخیز عقلیں ہوتی ہیں، ان کے اندر اتنی سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو ان کو جذبات سے بھر دیا جاتا ہے، چلو تمہیں جہاد کرنا ہے اور اللہ کا دین قائم کرنا ہے، اور وہ نوجوان بیچارہ اسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اور پھر وہ ہتھیار اٹھا کر کے اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے خود اپنی جان کو تو ہلاکت میں ڈالتا ہی ہے، اسلام کی بدنامی کا بھی باعث ہوتا ہے۔ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری حاکم وقت پر ہے، ولی امر پر ہے، اور ولی امر کی اجازت کے ساتھ، ولی امر کے حکم کے ساتھ خالص اللہ رب العالمین کے دین کے اعلاء کے لیے، دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا چاہیے۔ ان کے احکام ہیں، شروط ہیں۔ آخر جس طریقے سے آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آخر آج کی دنیا میں بھی اس جنگ کو، ٹھیک ہے مطلب ہتھیار اٹھانا غلط ہے، لیکن آخر ہر ملک کے پاس اپنی فوجیاں ہیں، اپنی فوجی ہیں، لاکھوں، مطلب ہے کہ اپنے بجٹ کا مطلب ہے کہ 10% 20% 25% تک ہر ملک اپنے دفاعی اس میں اخراجات میں خرچ کرتی ہیں، اور ان کو تیار رکھتی ہیں، ان کو اسلحے فراہم کرتے، ساری چیزیں آخر وہ کس لیے کرتی ہیں؟ وہ دفاع کے لیے۔ اسی طریقے سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو اسلامی ملک ہے، وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کے لیے، اپنے حدود کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد پر لوگوں کو ابھارتی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کا کلمہ لوگوں کے سامنے بلند ہو، اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند ہو۔ اس مقصد کے ساتھ جب کوئی جہاد کے لیے جائے گا تو یقیناً کامیاب و کامران رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوگا۔ یہ اصل جہاد کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ ہم نے گروپ بنایا، ٹولی بنائی، اور ہم جس کے خلاف چاہے لڑنا شروع کر دیے۔ یہ جہاد اور مطلب اللہ کے راستے میں قتال نہیں ہے، اس لیے اس کے ضوابط اور شرائط کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، ایک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ اس آیت میں مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو قتال کرنا بھی ایک اہم چیز ہے، دوسری معاشرتی فائدے کی چیز بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ مسلم معاشرہ تعاون پر مبنی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے تعاون اور مدد پر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کرا کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں قرض حسن دیتا، من ذا الذی، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں یقرض اللہ، قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسن، اچھا قرض۔ اچھا قرض سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جب مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے انسان مال کو خرچ کرے، یعنی جمع جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تعامل نہ کرو، یعنی جس طریقے سے تم جان دے کر کے جہاد کے لیے تم نکلے، اسی طریقے سے تم اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو، تاکہ جو مالی ضرورتیں ہیں اس کی بھی بھرپائی ہو سکے۔ رزق کی کشادگی اور جو کمی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے اور بتاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارے مال میں کوئی تنگی آ جائے گی یا کوئی کمی آ جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں دوسرے طریقے سے عطا فرمائے گا۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر تم خرچ کر کے، کبھی تمہیں زیادہ مال دے کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور کبھی تم سے اللہ تعالیٰ مال کو چھین کر کے آزماتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں کبھی تنگی میں ڈالتا ہے اور کبھی تمہیں
فراوانی میں ڈالتا ہے، کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی اور روحانی طور پر، اور اس میں برکت ڈال کر کے اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً اس میں جو ہے اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور تمہیں اس طرح سے دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اور کیسے اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو شخص اللہ کے راستے میں اچھا، جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے گا تو کیا ہوگا؟ فیضاعفہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، ضاعف یضاعف مضاعفۃ مطلب ہوتا ہے بڑھانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھائے گا، دو چند کر دے گا، فیضاعفہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھائے گا، اس لہو، اس کے لیے اضعافا کثیرہ، بہت کئی گنا زیادہ، یعنی تم اللہ کے راستے میں جب قرض حسن دو گے، بہتر قرض دو گے، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گنا عطا فرمائے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تنگی دیتا ہے، اور کشادگی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھیلاتا بھی ہے، تنگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور پھیلاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل چونکہ بہت دنوں تک زندہ رہی اور باقی رہی، اور ان میں متعدد قوموں کو، نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، جس میں ایک نبی طالوت بھی تھے، تو اسی نبی طالوت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کہ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، اس جماعت کی طرف، کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام تک جن کی جو پریشانی تھی وہ سب کو تو بیان کیا ہی، موسیٰ کے بعد بھی جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، من بنی الی الملأ، اس جماعت کو، جو بنی اسرائیل کی جماعت کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو آپ نے نہیں دیکھا، انہیں اس کا واقعہ بتا رہا ہے۔ تو اصل میں جو ہے ملا کہتے ہیں الی الملأ، اس جماعت کو، اس گروپ کو، تو ملا اصل میں کس کو کہا جاتا ہے؟ ان اشراف اور سردار اور ایسے لوگوں کو، معاشرے کے ایسے کریم لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل حل و عقد ہوتے ہیں، جو کسی معاملے کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یا معاملے سماج کے اندر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہی لوگ اس معاملے کو حل کرتے ہیں، اور انہی کی رائے کی اصل میں اہمیت اور ویلیو ہوتی ہے، اور پھر بعد میں جو دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو خاص مشیر ہوتے ہیں اور قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل میں روب سے بھر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ملا، اصل میں اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے ملا یملأ، بھرنا، اور ملا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ملا اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک گاؤں میں ایک ہیبت ہوتی ہے، ان کا ایک رعب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جس نبی کا ذکر ہے اس آیت میں، اس کے بعد ایک طالوت نبی کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ جس نبی کا ذکر ہے وہ، یہاں پہ ذکر وہ نبی، ان کا نام شمویل تھا، شمویل علیہ السلام تھے۔ اور ابن کثیر وغیرہ میں مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا اس واقعے کے تعلق سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد کچھ عرصے تک تو وہ لوگ ٹھیک رہے، لیکن پھر ان کے اندر انحراف اور بگاڑ آنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے دین کے اندر طرح طرح کی بدعتوں کو ایجاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے بتوں کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں وقفے وقفے سے نبیوں کو بھیجتے رہا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس وحی آتی تھی اور لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، یہ رسول نہیں ہوتے تھے بلکہ نبی ہوتے تھے، مستقل شریعت کے ساتھ یہ نہیں بھیجے جاتے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بھیجی ہوئی شریعت تھی اسی کی اصلاح کے لیے، جو کہ امت محمدیہ کے اندر آج علماء اور مطلب صلحاء جو کام کر رہے ہیں وہ کام بنی اسرائیل میں نبی کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء ان کو روکتے رہے، لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آتے اور اپنے شرک میں بھی ڈوبے رہتے جس طرح ان کی مرضی ہوتی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین ان کی شرک و بدعت اور گمراہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جو ان کے دشمن تھے ان کو مسلط کر دیا، اور جس کی وجہ سے
انہوں نے उनके दुश्मनों ने उनके इलाके छीन लिए, जंग हुई और जंग करके उनके इलाकों को भी दुश्मनों ने छीन लिया और उनकी एक बड़ी तादाद को कैदी भी बना लिया और उनमें कुछ अरसा के लिए नबूवत का सिलसिला भी मुनक़ते कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर नबूवत का सिलसिला भी खत्म कर दिया कि अब तुम्हें कोई नबी नहीं भेजा जाएगा सजा के तौर पर। तो फिर बिलाखिर हुआ ये कि लोगों की दुआओं से बहुत सारे लोगों ने दुआ कि अल्लाह ताला से रोया गिर गया, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहम आया और उनमें एक नबी पैदा हुए जिनका नाम था शमूएल अलैहिस्सलाम। तो इस नबी ने क्या किया, फिर लोगों में दावत तबलीग का काम शुरू किया। उन्होंने फिर अब जब ये नबी आया उन्होंने दावत तबलीग का काम शुरू किया तो लोगों ने मुतालबा किया उनसे, पैगंबर से मुतालबा किया कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसकी क़यादत में हम लड़ेंगे। इसका इस आयत में उसी का तज़किरा है, तो उसकी क़यादत में हम लड़ेंगे। तो पैगंबर ने उनके साबिक़ा किरदार के पेश नज़र कहा कि तुम मुतालबा तो कर रहे हो, क्योंकि उनकी हरकत पहले जो आए थी गुज़श्ता मतलब ये कि नस्लों में जो देख चुके थे और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को टाला था, शिर्क और बिदअत में डूबे हुए थे, तो उनके गुज़श्ता वाक़यात और गुज़श्ता रिकॉर्ड के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि तुम मुतालबा तो कर रहे हो कि हम तुम्हें एक बादशाह बनाने का तुमसे अल्लाह ताला से दुआ करें और वो तुमको कोई बादशाह दे दे और फिर तुम उनके रास्ते में उनके साए तले दुश्मनों से जिहाद करो। लेकिन हकीकत यह है कि मेरा अंदाजा ये है कि तुम लोग अपनी बात पर कायम नहीं रह सकोगे। यानी मुझे डर है कि तुम अभी तो जोश में मुतालबा कर रहे हो, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से तुम्हें बादशाह मुतय्यन कर दिया जाएगा तुम्हारे लिए और तुम्हें उनके साथ जिहाद करने का हुक्म दिया जाएगा तो फिर तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो और हकीकत में हुआ भी ऐसा कि जैसा कि कुरान ने बयान किया है कि जब उनको मतलब यह है कि कहा गया और जब उनको ऊपर नबी भेज दिया गया तो फिर उन्होंने चेमी गोयां शुरू कर दी, जिसका जिक्र इस आयत में है। तो आप इस आयत को सुने तर्जुमा कि अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, क्या आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल को की जमात को नहीं देखा। और उसका वाक़या बता रहा है, इज़ क़ालू, जब उन लोगों ने कहा अपने नबियों से, इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा, और वो नबी कौन थे, शमूएल अलैहिस्सलाम थे, उसे कहा कि इबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। जब उन्होंने अपने पैगंबर के से क्या कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह भेज दीजिए, यानी आप हमारे किसी को आप हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, तो हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे उनके साथ, ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। तो देखिए इससे एक चीज आपको एक बात याद रखें कि उन लोगों ने, बनी इसराइल के लोगों ने हजरत शमूएल से क्या कहा, वो नबी थे, और उनसे कहा कि इजअल लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, आप हमारे लिए कोई बादशाह बना दीजिए ताकि हम उनके साए तले हम लोगों के रास्ते से लोगों के साथ जिहाद करें। तो इससे नबी के होते हुए बादशाह मुकर्रर करने का मुतालबा, यानी कि एक बहुत अहम चीज है कि नबी हैं ऑलरेडी, लेकिन उनसे ये कहा जा रहा है कि आप ये दुआ कीजिए कि हमारे लिए अल्लाह ताला एक बादशाह बना दे। बादशाह बनाने का मुतालबा ये इस बादशाहत के जवाज की दलील है। बहुत सारे लोग जो मतलब हमारे मुसलमानों में आज एक जमात ऐसी है जो ये कहते हैं कि बादशाहत सिरे से नाजायज है, हराम है, इसका कोई वजूद नहीं है और ये इसका कोई मतलब ये है कि शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस तरीके से उसको पेश किया जाता है लोगों के सामने कि ऐसा लग रहा है कि बात न जाने बादशाहत कोई शजर ममनुआ हो और कोई नापसंदीदा चीज हो जो बिल्कुल ही जायज ही ना हो। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का असल मतलब कुरान और सुन्नत के निफाज मकसूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन को। जो शख्स भी, जो हाकिम भी अल्लाह के हुक्मों को बंदों पर नाफिज करेगा, अल्लाह के जमीन पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करेगा, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल होगा। अगर बादशाहत के बजाय शुराई तरीके पर या जमहूरी तरीके पर कोई बादशाह मुंतखब होता है और वो अल्लाह के हुक्मों को नाफिज नहीं करता है, तो उससे अल्लाह को कोई मतलब नहीं है और वो हमारे इस्लाम की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसके मुकाबले में अगर कोई बादशाह है और वो अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करता है, कुरान सुन्नत की तनफीज करता है, अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करता है, तो अल्लाह को वही इस्लाम को मतलूब है। तो बादशाहत बजाते खुद इस्लाम में कोई शजर ममनुआ नहीं है। खुद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये क्या थे, नबी थे और बादशाह भी थे। इसलिए जो इससे बादशाहत की जवाज की दलील मिलती है, क्योंकि अगर बादशाहत जायज नहीं होती तो अल्लाह ताला इस मुतालबे को रद्द फरमा देता। तो भाई तुम ये मुतालबा ही सिरे से गलत है कि तुम किसी को बादशाह बनाना चाह रहे हो। इससे मालूम हुआ कि बादशाह अगर मुतलकुल आनान नहीं है, डिक्टेटर नहीं है,
اپنی مرضی لوگوں پر نہیں تھوپ رہا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ عدل احکام الہی کا پابند ہے اور عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف جائز ہے بلکہ شریعت میں مطلوب اور محبوب بھی ہے نا، اور یہ چیز اسلام میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو پیغمبر نے کہا، حضرت شمیع علیہ السلام نے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ممکن ہے، حل عصیتم، کیا ایسا ممکن ہے، یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ تم کیا ہو جائے، ان کتب علیکم، کہ اگر تم پر قتال کر فرض کر دیا جائے، ان کتبہ، اگر تم پر فرض کر دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کو، تم مطالبہ تو کر رہے ہو کہ بادشاہ کے ساتھ ہم جنگ کریں گے، لیکن ہمیں ڈر ہے، بہت ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور پھر تم قتال نہ کرو، ہاں، اللہ تعالیٰ تم پر قتال کو فرض کر دے اور پھر تم اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، یعنی ایسا کیا کیوں کر ہو سکتا ہے، یعنی نبی کے شک و شبہ کو وہ دور کرنے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کیا ہوا، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑ دیے گئے، وقد اخرجنا، ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، جیسا کہ ہم نے بتایا تفسیر میں کہ بادشاہ کو اللہ رب دشمن کو، قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا اور انہوں نے ان کی زمینیں ان سے چھین لی تھی، ان کو نکال دیا تھا اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو غلام بھی کر لیا تھا۔ تو ہی کہہ رہا، اسی کی طرف وہ یہ لوگ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کریں گے اے نبی، جبکہ ہمیں کیا ہے، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہم بچوں سے دور کر دیا گیا، یعنی ہمارے بچوں کو قید کر لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، تو ہمارے اندر جہاد کرنے کا موجود ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جائز اور نہایت ہی مضبوط حافظ، یعنی ہمیں حوصلہ، جہاد کے لیے حوصلہ دلانے والی چیز موجود ہے کہ ہم اپنے زمینوں سے، اپنے ملکوں سے نکال دیں گے اور ہمارے بچوں کو انہوں نے غلام بنا لیا، تو ایسی صورت میں ہم پر جہاد لازم اور ہم ضرور جہاد کریں گے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، لیکن وہی ڈھاک کے تین پات بنی اسرائیل کی جو پرانی عادت تھی، اللہ رب العالمین کے سامنے پہلے تو انہوں نے نبی کے سامنے بھرپور پرجوش وکالت کی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر قتال کو فرض کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہیں بہت جوش تھا، تو اللہ نے کہا فلما كتب عليهم القتال، پس جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا تو تولوا، تو وہ لوگ پھر گئے، منہ کے بل پھر گئے۔ تو انہوں نے کہا رہے یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہم کیسے جہاد کریں گے، اور ان کی حالت قرآن مجید کے اندر آپ مطالعہ کریں گے تو جگہ جگہ ان کی حالت ہے، کبھی نبی کو دھوکہ دیا، کبھی کسی کو دھوکہ دیا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہترین قوم بنایا تھا، ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی عادت نہیں گئی۔ یہاں بھی وہی ہوا کہ جب شمویل نبی نے ان سے دعا کی اللہ رب العالمین نے، اور ایک بادشاہ بنا دیا گیا اور ان کو قتال فرض کیا گیا، جس کے ذکر اگلی والی آیت میں آ رہا ہے، تو انہوں نے پھر وہ پیچھے پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جہاد نہیں کر سکتے، سوائے چند لوگوں کو، ان میں سے کچھ ہی لوگ تھے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، سب کے سب پھر گئے اپنے وعدے سے، اور واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، وہی شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ان سے کہا کہ ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، چلو، یعنی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین آخر میں ان کے حکم کو ایک ساتھ بیان کر دیا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن اب اس کی تفصیل اس آیت میں ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا اپنے نبی سے تو کیا ہوا، تو ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، یعنی طالوت نبی نہیں تھے بلکہ طالوت بادشاہ تھے۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، طالوت نامی شخص کو اللہ رب العالمین نے تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو اب جب جیسے ہی بادشاہ بنا دیا تب اس کی میگیاں شروع ہوگی، جس کا نتیجہ پہلی بار اللہ نے بتا دیا فلما کتب علیہم القتال تولوا، جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو وہ سب کے سب پھر گئے سوائے چند لوگوں کے۔ تو وہی پھرنے کی کیفیت بتا رہے ہیں کیسے کیسے پھرے، تو قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال، کہ اب ان کو یہ پیٹ میں یہ مڑوڑ ہونا شروع ہوا کہ بھئی اللہ نے، اصل میں ان کی نیت یہ تھی کہ ہم کوئی بادشاہ بنائے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنائے، کیونکہ ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ
سماج کے حیثیت والے لوگ ہیں، سماج میں ہماری پکڑ ہے، مضبوط گرفت والے لوگ ہیں، تو ہم لوگ بادشاہ بنائے جائیں گے، یہ ان کی خواہش تھی۔ لیکن اللہ تو کسی کے مطلب یہ کہ حیثیت کو دیکھ کر نہیں بناتا، بلکہ اللہ رب العالمین تو ایسے لوگوں کو انتخاب فرماتا ہے جو ہر اعتبار سے صالح ہو اور فٹ ہو اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے۔ تو کہنے لگے، تو انہوں نے کیا کہ انا یکون لہ الملک، تو بھلا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ انا یکون لہ الملک علینا، کہاں سے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہت ہم پر؟ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا کہ وہ شخص طالوت نامی شخص ہمارا بادشاہ ہو جائے، جبکہ حقیقت یہ کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم جو ہے تو ان سے بادشاہت کے معاملے میں ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی، یعنی وہ تو بہت مالدار بھی نہیں ہے، یعنی ان کا یہ تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم حیثیت والے لوگ ہیں، سماج میں ہماری گرفت اور پکڑ ہے، تو ہم بادشاہ بنائے جائیں گے۔ تو ایسا کیسے ہو گیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور وہ تو اسے مال میں کشادگی بھی نہیں دی گئی، یعنی وہ مالدار بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قال، اس نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے کس بنیاد پر ان کو اختیار کیا؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا، اسی کو تمہارے لیے اختیار کیا ہے، تمہیں چنا ہے۔ استفی مطلب خالص طور پر چننا، یعنی تمہارے مطالبے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر خالص انہی کو چنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے، اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائے، کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ رب العالمین نے اسے علم میں اور جسم میں کشادگی عطا فرمائی۔ یعنی طالوت علیہ السلام جو تھے بہت ہٹے کٹے اور مضبوط اور تنومند تھے اور بہت ذی علم شخص تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو کیا بنایا؟ نبی بنایا، اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ ہاں، تو دیکھیے طالوت کون تھے؟ اصل میں ان لوگوں کو کیوں پریشانی تھی؟ اس لیے کہ حضرت طالوت جو تھے اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو بادشاہوں کا جو سلسلہ آ رہا تھا کہ بادشاہ کے بعد بادشاہ، بادشاہ کے بعد بادشاہ، اس نسل سے نہیں تھے، اس لیے ان کے پیٹ میں مڑور پیدا ہونا شروع ہوا۔ بلکہ طالوت علیہ السلام جو تھے یہ غریب تھے اور ایک عام فوجی تھے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، میں نے ان کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں مطلب یہ مقرر کیا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ قیادت و سیادت کے لیے، کسی سردار بننے کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں بنتی، اس سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ عقل، علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کسی قوم کا قائد بننے کے لیے قائد کے اندر کیا چاہیے؟ علم ہو، عقل ہو، اور یہ کہ جسمانی طاقت و قوت ہو، انسان ہٹ اینڈ فٹ ہو، تاکہ وہ بوقت ضرورت قوم کی قیادت کر سکے، جنگوں کے میدان میں ان کی قیادت اور رہنمائی کر سکے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مالداری یا نسلی مطلب بادشاہ کے نسل سے ہونا یہ اللہ رب العالمین کو بہت مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں کرائٹیریا ان کے اندر ہو تو وہ زیادہ فٹ ہوتا ہے۔ اور طالوت ان سب میں تم سب سے ممتاز ہے، تم سب میں وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ ممتاز ہے، ان کے پاس علم ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علمی اور جسمانی برتری اور کشادگی دی گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہیں، وہ چننے والا ہے اللہ رب العالمین، جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے اور عنایات سے نوازتا ہے نا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت کو دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، واسع ہے، کشادگی والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بادشاہ کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری آیتوں میں مطمئن ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ آپ اس کو بادشاہ بنا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہ بنایا، آپ جب کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں اس کی کیا نشانی ہے، کیسے ہم یہ مان لیں کہ وہ شخص بادشاہ کا مستحق ہے۔ تو جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اس کی بادشاہت کی نشانی تم جو کہہ رہے ہو کہ اس کو ہم نے متعین کیا اور اللہ نے متعین نہیں کیا، اور اگر واقعی اللہ نے متعین کیا تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے، جس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ان کے بارے میں فرمایا کہ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔
इन फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तो उनके नबी ने, हज़रत शमीउल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि इन आयत मुल्किही, बेशक उसकी बादशाहत की निशानी ये है, उसकी बादशाहत की निशानी यानी कि अल्लाह ने उसे बादशाह बनाया, उसकी निशानी क्या है, अन यअतियकुमुत ताबूत, कि उसकी बादशाहत की जाहिरी निशानी ये है कि वो तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा। यानी कि बनी इसराइल के खानदानी संदूक था, अंबिया किराम की चीजें उसमें थी। तो तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है, फी सकीनतुम मिन रब्बिकुम, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है। असल में संदूक यानी ताबूत जो तूब से है, तूब से लफ्ज बना है, उसी से ताबूत है, यानी जिसके माना रुजू करने के हैं। ताब यतूबो तौबन, तो उसी से ताबूत है। तो बनी इसराइल तबर्रुक के लिए उसकी तरफ रुजू क्या करते थे, एक ताबूत था जिसमें कुछ अंबिया किराम के सामान थे, उनकी मतलब चीजें थी, मतलब ये है कि नस्ली चीजें या उनकी मीरास की चीजें उसमें रखी हुई थी, और बनी इसराइल के लोग उसमें की तरफ लौटते थे, यानी जब भी वो गुनाह करते थे या कुछ करते थे तो उसकी तरफ वहां पे जा करके वो दुआ वगैरह क्या करते थे, इसलिए उसे ताबूत का नाम दिया गया। इस ताबूत में क्या था दरअसल कि हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे, उनकी कुछ बची कुछ चीजें थी, उनकी निशानियां थी, और ये ताबूत भी उनके दुश्मन उनसे छीन कर ले गए थे। ये ताबूत बनी इसराइल के पास था बहुत दिनों तक, लेकिन जब उनकी बदअमलियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुश्मन को उन पर मुसल्लत कर दिया था, तो वो इस ताबूत को छीन करके ले गए थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानी के तौर पर ये कहा कि भाई अगर ये बादशाह है तो उसकी निशानी क्या है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कि निशानी के तौर पर यह ताबूत फरिश्तों के जरिए से हजरत तालूत के दरवाजे पर पहुंचा दिया कि देखो, अगर ये अल्लाह की तरफ से नबी नहीं होते तो ये कभी लड़े भी नहीं है, दुश्मन पर हमला भी इन्होंने नहीं किया, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस ताबूत को तुम तक पहुंचा दिया, यहाँ तक उसके तालूत अलैहिस्सलाम के घर में। इसका मतलब ये है कि हजरत तालूत का जो इंतखाब है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और उसी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के जरिए दुश्मन से उस ताबूत को ला करके हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। तो अब जब ये देखा तो बनी इसराइल बहुत खुश हुए और उसे तालूत की बादशाही के लिए मिन जानिबुल्लाह निशानी भी समझा कि वाकई ये जो तालूत जो है इसका मतलब ये है कि बाद अल्लाह की तरफ से निशानी, अल्लाह की तरफ से नबी बनाए गए हैं, वरना ये निशानी उनको नहीं दी जाती। और अल्लाह ताला ने भी उसे उनके लिए एक एजाज और फतह सकीनत का करार दिया, फतह सकीनत का सबब करार दिया। जब तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हें दिल जमी हासिल होगी, और तुम्हें ये तुम्हारे लिए एक एजाज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ से ताबूत को उठा करके तुम तक पहुंचा दिया। अब इससे बनी इसराइल के लोगों के दिल में क्या होगा, एक सुकून पहुंचेगा, चलो ये हमारे बादशाह है और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया है, और उसके बाद फिर वो उनके सरबराही में पूरी दिल जमई के साथ वो लड़ेंगे। तो सकीनत का मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से खास नुसरत का ऐसा नज़ूल जो अपने खास बंदों पर नाजिल फरमाता है, यानी कि जो सकीनत होती है जिसमें इंसान को कल्बी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है, और जिसकी वजह से जंग की खून रेज मार काराइयों में जिससे बड़े बड़े शेर दिल भी कांप उठते हैं, अहले ईमान के दिल दुश्मन के खौफ और हैबत से खाली होते हैं, यानी बिल्कुल रन पड़ी होती है। उस वक्त भी एक मोमिन के दिल में खौफ और हैबत तारी नहीं होती, अब क्या होगा, अब हमारी गर्दन कट जाएगी, अब क्या करेंगे। और ये चीज किसकी तरफ से होती है, खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुसलमानों के दिल में नाजिल की जाती है। और वो मोमिन जो है फतह और कामरानी की उम्मीद से लबरेज होते हैं, और उनको यकीन होता है कि हम जरूर जो है तो इसमें इस जंग में जीतेंगे। तो इस आयत में फरमा रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का कौल नकल करते हुए, वक़ाल लहुम नबियुहुम, और उनके नबी ने उनसे कहा कि इन्न आयत मुल्की, देखो तुम लोग जो पूछ रहे हो तो ये नबी अगर होंगे तो उसकी निशानी क्या होगी, तो उसकी निशानी ये है अन यातियकुमुत ताबूत, कि तुम्हारे पास वो ताबूत, अत्ताबूत अलिफ लाम के साथ अल्लाह ने जिक्र किया, और ये उनके नजदीक मारूफ था, जिसमें हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाक़ियात और उनके कुछ असरात उसके अंदर मौजूद थे। तो कहा कि अन यातियकुमुत ताबूत, जिसमें क्या है, वो ताबूत तुम्हारे पास आ जाएगा, और उस ताबूत में क्या है, फी सकीनतुम मिन रब्बिकुम, उसमें और तुम्हारे रब की तरफ से क्या है, दिल जमी है, यानी तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाने वाली चीज है। और बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका, और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है, यानी आले मूसा और आले हारून की बाकी मानदा चीजें उस ताबूत के अंदर मौजूद हैं। तहमिलुहुल मलाइका, और ये कैसे आएगा तुम पर,
اسے فرشتے اٹھا کر کے لے آئیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ان فی ذلک البتہ اس میں لآیۃ لکم البتہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو, اگر تم ان چیزوں کو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا تو واقعی یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. اب اس کے بعد یہ اب جب ان کو پوری دل جمی حاصل ہو گئی تو اب اس کے بعد اب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تم طالوت کے ساتھ جہاد کرو. تو اب اگلی آیت سے اور اس کے بعد والی آیت میں اسی جہاد کا ذکر ہے کہ جب وہ لوگ اپنے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تب وہاں پہ راستے میں کیا واقعات پیش آئے اور نہیں آئے, تو انہی چیزوں کا ذکر اگلے آیتوں میں ہوگا, اور جس کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہمارے مطلب ایک استاد شیخ حافظ اقبال راشد صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ کل ان چیزوں کو بیان کریں گے, اس لیے کہ آج کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وقت سے زیادہ آپ لوگوں کو پڑھایا جائے ورنہ لوگوں کو اکتاہٹ ہو جاتی ہے اور پھر چیزوں کا مطلب حاصل نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی آیت سے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اب وہ حضرت طالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے. جب جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اور وہاں پہ پھر وہ کس طریقے سے یہ ہے کہ پھر اپنے اس بادشاہ کے ساتھ دھوکہ دڑی کریں گے یا یہ کہ ان کے ساتھ وہ عہد نہیں کریں گے, تو پھر اس کا ذکر اگلے آیتوں میں ہوگا انشاءاللہ. اور کل کے درس میں انشاءاللہ آپ لوگ اس حکم سے اس مطلب ہے کہ ان آیتوں کے ترجمہ و تفسیر سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گزشتہ قوموں کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں جو عبرت کی نشانیاں ہیں, عبرت کے جو سامان ہیں, ان چیزوں سے ہمیں عبرت پکڑنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان آیتوں کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین کرتا ہے بے مقصد نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کے اندر کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے, کوئی مطلب حکم پوشیدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے, تاکہ جن برائیوں کی وجہ سے, جن خامیوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں کو اللہ رب العالمین نے ذلیل و رسوا کیا, اگر تمہارے اندر بھی یہ چیزیں پائی گئیں تو پھر کوئی بعید نہیں کہ تم پر بھی اسی طرح سے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے. اور ہم ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے جب سے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے اور اپنی خواہشات کے مطلب یہ کہ پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کیا ہے, اسلام کے روشن شاہراہ کو چھوڑ کر کے, تب سے اللہ رب العالمین ہم پر طرح طرح کی ذلت اور رسوائیوں کو مسلط کر رہا ہے اور دیگر قوموں کو ہم پر مطلب یہ کہ مسلط کر کے ہمیں سزا دلوا رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین من کل ذنب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.